بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں مولویوں اور تبلیغیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ حاجیوں کی تعداد دوسرے نمبر پہ ہے، اور اسی طرح سے حفاظ کرام بھی پاکستان بہت زیادہ ہر سال پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بے ایمانی، کرپشن، دو نمبری اور ایتھیکلی ویک سٹینڈنگ بھی پاکستان کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر سوچا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسٹیٹ نے اور سوسائٹی نے اپنا میسج ڈیلیور کرنے کے بعد کبھی فالو اپ رکھا ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو بتایا وہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کیا کرتی سوسائٹی اور ہماری کہ بھئی ہم نے بتا دیا، میسج ڈیلیور، ہماری جنت کنفرم ہے، جبکہ سوسائٹیز جو بھی ہیں وہ فالو اپ، سزا جزا کے نظام پہ قائم ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے آئے ہیں کہ میسج ڈیلیور کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ جو مالی کرپشن ہے، یعنی کہ پیسوں والی کرپشن ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا۔ آئی واز رانگ۔ اخلاقیات، ایتھیکل نارمز جس اسٹیٹ کی مضبوط ہیں، نو میٹر وہ اسلامک کنٹری ہے یا نان اسلامک کنٹری ہے، وہ ملک اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کے ایتھکس پہ کام کیا ہے، اور یہ کوئی 5-10 سال کی بات نہیں ہوتی، یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہیں، اور وہ ملک اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ مطلب جب مجھے پتا ہوگا کہ غلط کام کرنے کا انجام کیا ہے یا یہ ویسے ہی بری چیز ہے، تو کبھی بھی پھر نہ پیسوں کی کرپشن ہوگی، نہ کسی اور طریقے سے ہم دو نمبری کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ ایک آفیسر نے بچے کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا ہے۔ ہر کوئی اسے گالی دے رہا ہے، برا بلا کہنا بھی چاہیے، انفیکٹ میں بھی اسے جو ہے وہ گالی ہی دینا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ہر کوئی بات کر رہا ہے اس کو برا بلا کہنے میں۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں، اور نیکسٹ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسے گالی دیں گے، اس سے بڑا درندہ سامنے آ جائے گا، ایک نئی کاروائی ڈال جائے گی۔ ہم بات ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کم سے کم ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں ہمارے، ان کی یہ فزیکل ٹریننگ، یہ توندیں شوندیں، یہ ڈولے شولے، ان سے زیادہ ان کے دماغ پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دنیا میں بیہیویئر ایشوز کو لے کے، بیہیویئر سکلز کو لے کے بڑی بڑی سٹڈیز ہیں، اس کے اوپر پورے بڑے سلیبس ہیں، پورے بڑے کورس ہیں کہ لوگوں سے آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ چیز سن لی اور وقتی طور پہ سبحان اللہ کہہ کے ساتھ ہی بھلا دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دوسرا، پھر ہمارے مولویوں نے اور ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ اخلاقیات کو جوڑ دیا کہ بھئی اگر آپ اچھی چیزیں کرو گے تو جنت ملے گی، مطلب اس کے لیے آپ کو مرنے کا ویٹ کرنا پڑے گا، سزا جزا کا، اینڈ نو بڈی نوز اس نے کب مرنا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا ڈرایا گیا موت کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگوں نے مرنے کے خوف کا کنسیپٹ ذہن سے نکال دیا۔ ہاں زبان سے کہتے ہیں وہ مراں گے ایک دہاڑے، یہ تھے سب نے مر جانا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بھی ڈرانا چاہیے، ہمیں اس سے بھی ڈرانا چاہیے کہ بھئی جب تک زندہ ہو اس معاشرے میں رہنا ہے، اس کے رہنے کے طور طریقے ہیں۔ آپ سے جڑے لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر وردی پہنا ہوا کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی سمجھتا ہے، جبکہ وردی کے بعد آپ کے اوپر سوسائٹی کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ یورپ کی میں نے بہت سارے ایئرپورٹس پھیرے ہیں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کے ان کا بیہیویئر ایشو، آپ کے پاس سے گزرے ہوں گے، آپ کو ان سے کام ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے ہی اسمائل کے ساتھ کہ بھئی کمفرٹ زون کریٹ کرو، شاید اس بندے کو مجھ سے کام کرنے کی کوئی کام ہو، میں ہنس کے بات کرتا ہوں اس سے، تو پھر آپ ہنس کے بات کرو گے۔ پاکستان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر، میں صرف ایئرپورٹ پہ بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں کی بات ہی نہیں میں کر رہا، ایئرپورٹس کے اوپر سب سے پہلے ینگ بندے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ 20-25 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب جنریشن گیپ ہمارے بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے۔ اوپر دیکھیں ہمارا صدر ہے، ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو 2 بندے پکڑ کے کرسی پہ بٹھاتے ہیں، ڈائپر لگاتا ہے وہ۔ ہمارا وہ جو ہے وزیر اعظم ہے، اس کی عمر بھی 70+ ہوئی ہے۔ باقی دنیا میں دیکھیں، یو کے میں کون سا وزیر اعظم ہے، کینیڈا میں کون وزیر اعظم ہے۔ اتنا بڑا جنریشن گیپ جب آپ کریٹ کر دیں گے تو ہر طرح کے ایشو سوسائٹی میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ کم ٹو دا ریئل پوائنٹ، میں بات کر رہا تھا کہ ان کی توندیں نکلی ہوتی ہیں، داڑیاں بڑی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی میں کے خلاف ہوں، میں یہ بالکل بات نہیں کر رہا۔
کوئی پراپر اپنی اسٹائلنگ کرو یار. آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. دانت گندے, منہ سے اسمیل آ رہی ہے, توندیں نکلی ہوئی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کیا آپ کا بیہیویئر ہوگا؟ کیا آپ میسج دے رہے ہو ایک آنے والے شخص کو جو انٹرنیشنل ایک مسافر ہے اور آپ کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے؟ ایک بھی ایئرپورٹ ہمارے پاس اس وقت پریزنٹیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر, ایک بھی ایئرپورٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ جب بات کرو گے یہ آپ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں, ہمارے جتنے بھی اہلکار ہیں, کیونکہ ان کے بیہیویئر پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل کام نہیں ہوا. یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ اس شخص کی اپنی بیٹی بھی ہے, انفیکٹ ہوگی, کوئی نہ کوئی تو ہوگی, گھر میں کوئی بچے تو ہوں گے, لیکن اس کو یہ کرتے ہوئے آج محسوس نہیں ہوا کیونکہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کو دیکھ کے پریورٹی ملتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر کہ یار ساتھ میں بچے ہیں. میں کتنی دفعہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ مل جاتا ہے کہ یار چھوٹی بچی ہے اس کے پاس, اس کو سب سے پہلے بھیجو. پھر بچی کے پاس آ کے گال پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے, بالوں سے پیار کرتے ہیں ایک اچھا میسج دینے کے لیے. ہمارے اور پرا کرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, بال سے پکڑ کے کھینچیں گے. یہ ایشوز ہمارے ملک میں بھائی ہیں. پھر ہمارے ملک میں کوئی کہتے تو ہے جی کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہم نے بنانی ہے. ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایسے نہیں بنتی. نہ ہمارے اچھے وہاں پہ انفراسٹرکچر ایئرپورٹس کا, وائی فائی آپ کو ملتا نہیں ہے. اوکے جی ٹھیک ہے, آپ مسلمان ہیں, کنٹری ہیں, آپ وسکی شسکی شراب وغیرہ نہیں جو ہے نہ پیتے ہیں, نہ اوپر سے نہیں پیتے, سب پیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لیکن جب آپ تک جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہا ہے اس کو جب آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرنا اچھے طریقے سے, تو وہ آپ کے پاس لینے کے لیے کیا آئے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ یہاں پہ دکانیں کھول دو, ٹھیک ہے, آپ پاسپورٹس کے اوپر دے سکتے ہو وسکی وغیرہ, چلو وسکی ایک آپشنل چیز ہے یار, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میں فتوے آ جائیں گے یار. بیسک نیڈز ہیں, اچھے ریسٹورنٹس, معیاری ریسٹورنٹس, اور سستے, اتنے مہنگے بھی نہ ہوں, ٹھیک ہے, لوگوں نے کاروبار کرنا ہے. وائی فائی کی فیسیلٹی, وہاں پہ اسموکنگ ایریا ہو, وہاں پہ اچھی سیٹس لگی ہوں. لگتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن ہمارے ایئرپورٹس, یہ بھی ساری سیکنڈری چیزیں ہیں. سب سے پرائمری چیز ہے وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کے بیہیویئر. یہ وہ کیا اس قابل ہیں بھی یہ بات کرنے کے لیے؟ نہیں. دنیا بھر میں نے آبزرو کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا ایئرپورٹس کو پہ جو عملہ ہوتا ہے وہ بڑا ینگ, وائبرنٹ اور انرجیٹک, سمارٹ, ٹھیک ہے, ان پہ یونیفارم سوٹ کر رہا ہوتا ہے, انہیں بات کرنے کا پتہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لینڈ کرتے ہو, آپ کہتے ہو یا اللہ میں کب ایئرپورٹ سے باہر نکلوں, آپ اتنے انکمفرٹ ہو چکے ہوتے ہو. جبکہ یورپ کے ایئرپورٹس کے اوپر آپ بالکل انکمفرٹ فیل نہیں کرتے, کیونکہ عملے کا بیہیویئر ہی اتنا زبردست ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کا. یہ ایشوز ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے بیہیویئر پہ, اخلاقیات پہ کام ہی نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا ہے, یہ جو بچے والا. اس کا اب حل کیا ہے؟ یہ لانگ ٹرم اس کا سولوشن میں بتانے لگوں, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے موبائل ایئرپورٹس کے اوپر نکالیں, جب جیسے ہی کچھ بھی ہو اس کو ریکارڈ کریں, پوسٹ کریں, جیسا کہ یہ واقعہ بھی ہوا تھا. یہ ہے شارٹ ٹرم, تاکہ ان کو شرم آئے, پریشر کریٹ ہو. اور لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ جب تک ہمارے یہ بابے مر نہیں جائیں گے نا, یہ ایک جنریشن جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں ہوگی, تب تک یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے یہ بہت زبردست چینج لے کے آئے گی, ہر اسپیکٹ کے اندر, ہر ایلیمنٹ کے اندر, ہر آفس کے اندر. اور اس سارے سینیریو کو اب مجھے لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, 15 سے 20 سال میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کے بیہیویئر ایشوز کو لے کے, آپ کے اخلاقیات کو لے کے, یہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. لیکن یہ جو پرانی سمیں ہیں نا, یہ جب تک انہوں نے مرنا نہیں ہے نا, یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. تو شارٹ ٹرم یہ ہے کہ بھائی آواز اٹھاؤ, فوراً آواز اٹھاؤ. اور لانگ ٹرم یہ ہے کہ جنریشن جو ابھی سے بڑی ہو رہی ہے, وہ جو نئی آنے والی ہے, ان کی اخلاقیات پہ کام کرو. ان بابو پہ اخلاقیات کے کرنے کا کوئی نہیں ہے, ان کو جانے دو, ان کے معاملات اب چھوڑو فرشتوں کے اوپر, انہوں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے باقی میٹرز کے اندر. اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن سویپی اسٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ اچھوں کی تعداد بہت کم ہے اور بروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. دیٹس اٹ. یہ ہے ہمارے ملک کا ایشو کہ ہم لوگوں کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد شفاعت کے لیے نبی پاک قبر میں آئیں گے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بھی حدیث ہے نبی پاک کی کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے. ہم کہتے ہیں مریں گے چینج ہوئے گا. بھائی جب تک آپ زندہ ہو تب بھی تو لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, آپ لوگوں نے کیا نہیں کرنا. اینیویز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آئی ڈونٹ نو میں آپ کا میسیج ڈیلیور کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا, لیکن ایسا ہو رہا ہے ایئرپورٹس کے اوپر بھی جو میں نے باتیں بتائی ہیں. اور دوسرا, ہمارے پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم ہماری آ رہی ہے لوگ توندو پہ کام کر رہے ہیں. مڑا دوڑ لینا جی 2 کلومیٹر,
2 منٹ میں اتنے کلومیٹر نہیں، ادھر کام کرنے والا ہے، اس کھوپڑ میں کام کرنے والا ہے جو کہ نہیں ہو رہا ہے. میں تو یہ کنڈیشن نانا پاٹیکر لگاؤں. اپنی مجھے رائے کا اظہار کیجیے گا، میرے چینل کو اور میرے پیج کو فالو کیجیے گا. پرندوں کی آواز بہت زیادہ تھی، آئی ڈونٹ نو آپ کو ڈسٹرب کری یا نہیں کری، لیکن منظر بہت مزے کا. مارننگ واک کے لیے نکلا تھا، میں نے کہا اس پہ میں بات کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.